السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الذاریات آیات مقدسہ 15 تا 19 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان جماعتوں کا ذکر کیا جو جھوٹی جماعتیں ہیں، جن کا فکر اور فلسفہ محض ظن اور گمان ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف پراپوگنڈا۔ خود بھی پراپوگنڈا کرتے ہیں اور پراپوگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں، اور جب کوئی حقیقی بات آتی ہے، سچی بات، اس کو جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مقدسہ کے آغاز سے جو قسمیں اٹھائیں، اس سے یہ ارشاد فرما دیا کہ اصل میں جو سچی جماعتیں ہیں وہ باطل اور شیطانی نظاموں کو تباہ و برباد کرتی ہیں، ان کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہیں۔ وہ سوسائٹی کا بوجھ اپنے ذمے لیتی ہیں اور نرمی پیدا کرتی ہیں، اور پھر سیاسی اور معاشی مینجمنٹ کرتی ہیں۔ ان کا جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ سسٹم تشکیل دیتی ہیں، جیسے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے ذریعے سے ایک باطل اور ظالم نظام کو توڑا، اس کو شکست دی اور اس کی جگہ پر عدل کا نظام قائم کیا، حق کا نظام قائم کیا، جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے تھا، دنیا اور آخرت کی ترقی کے لیے تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ سچی رہنمائی، جس کو حق کہہ رہے ہیں، جو اللہ کی تجلی ہے، یہ آ کر رہے گی۔ یہ وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ اور جھوٹے لوگ جو گمان اور ظن پر فکر اور فلسفہ رکھتے ہیں اور ایک عملی نظام رکھتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں تباہ ہوں گے۔ ایک دن آئے گا جو روز جزا ہوگا، جو انصاف کا دن ہوگا، اور اس وقت ان کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں بھی اللہ کہیں گے ذوقوا فتنتکم، چکھو یہ عذاب۔ کیوں؟ یہ تمہاری شرارتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے اس باطل نظام پر قائم رہنے کی وجہ سے ہے۔ اور پھر یہ دن جس کو تم جھٹلاتے تھے اور دوسری طرف کہتے تھے کہ وہ کب آئے گا، اس کے بارے میں تمہیں بڑی جلدی تھی، آج وہ دن آ چکا ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، بچ نہیں سکیں گے۔ دنیا کے اندر اگر آپ نے دیکھنا ہے تو غزوہ بدر کو دیکھ لیں، دیگر غزوات کو دیکھیے، یہ کفار، مشرکین، متکبرین اور منافقین، ان کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ تباہ ہوتے چلے گئے۔ اللہ نے سچی جماعت کو غالب کیا۔ آج کے درس میں بھی اللہ رب العزت اسی سچی جماعت جو متقین کی ہے، جو مومنین کی ہے، جو حزب اللہ ہے،
اس کے انعامات کا ذکر کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یاد رکھیے، دنیا اور آخرت کی ترقی یہ سچی جماعت کے حصے میں آئے گی۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے بنیں، ہم صرف نام کے جنتی نہ بنیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنت مسلمان کے نام لگ جائے گی۔ بھائی جنت اگر اپنے نام لگوانی ہے تو وہ کردار ادا کرنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو صحابہ کرام کا ہے۔ ہمیں اطاعت کرنی پڑے گی۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو اللہ کے رسول دے دیں، جو آپ کا اسوہ حسن ہے، اس کو اختیار کرو، وہ ماڈل ہے ہمارے لیے۔ ان المتقین، بے شک جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے والے ہیں، جو اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، فی جنات وعیون، وہ جنات میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے، وعیون اور چشموں میں ہوں گے۔ یہ جنت کی نقشہ کشی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت وہ جگہ جس کو جنت کہہ رہے ہیں وہ باغوں کی شکل میں ہے، پر امن اور پرسکون ماحول ہے۔ اسی لیے مومنین اور متقین کے لیے سب سے پہلے جو جنت ہے وہ عدل کے نظام میں ہے۔ جب یہ سچی جماعت عدل کا نظام قائم کرتے ہیں، ظلم کا نظام جو جہنم کا نظام ہے، کفر اور شرک کا نظام جو بدامنی کا نظام ہے، جس میں نہ فکر اور فلسفہ ہے، نہ کوئی عملی نظام ہے، جب وہ تباہ ہوتا ہے تو اللہ اس کی جگہ عدل کا، امن کا، خوشحالی کا نظام قائم کرتے ہیں، اور یہ جنت کا نظام ہے۔ یہ کیسی شکل میں ہوگا؟ امن، سکون، جنات، باغات اور پھر چشمے، پرامن ماحول ہوگا۔ آخذین ما آتاہم ربہم، لیتے ہیں جو ان کو ان کے رب نے دیا ہے۔ جو اللہ نے دیا اس کو نعمت سمجھ کے یہ دنیا اور آخرت کے اندر قبول کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی انعامات ملیں گے اور آخرت میں بھی ان کو انعامات ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے انہم کانوا قبل ذلک محسنین۔ میرے عزیزو توجہ سے سنیے، اللہ رب العزت نے یہاں 4 صفات ذکر فرمائی ہیں، 4 بنیادی معیارات متقین کے ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی صفت انہم کانوا قبل ذالک محسنین، بے شک یہ تھے اس سے پہلے نیکی کرنے والے، یہ احسان کرنے والے تھے، ان کے اندر صفت احسان تھی۔ پہلی صفت متقین کی صفت احسان۔ صفت احسان کے بارے میں بڑی تفصیلات ہے اور پہلے بھی کچھ گزارشات کر چکا ہوں، لیکن ایک حدیث جبرائیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت جبرائیل کا مکالمہ ہوا ہے، تو اس میں پوچھا، جبرائیل نے سوال کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اور پھر وہاں پر صفت احسان کا ذکر ہوا، وہ یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ صفت احسان یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، کس طرح؟ اس طرح گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے۔ اور اگر یہ صفت پیدا نہ ہو سکے تو دوسری صفت یہ پیدا ہونی ضروری ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیزو، عبادت کا جو معیار ہے وہ صفت احسان کا ہے کہ عبادت میں آپ لگ گئے، کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ دیا، اور یا پھر جو ہم کاروبار، جاب، کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کے خوف اور اللہ کی رہنمائی سے کر رہے ہیں، تو وہ بھی عبادت ہے۔ تو اس طرح عبادت کرو کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔
یہ ہے صفت احسان۔ تو متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کے اندر صفت احسان پیدا ہوتی ہے۔ دوسری صفت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانو وہ تھے، قلیلاً بہت تھوڑا، من اللیل رات میں سے، ما یہجعون جو سوتے تھے، رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے، یعنی رات کو سوئے اور سونے کے بعد غفلت کی نیند سو جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مومن اور متقی جو ہے وہ جب رات کو سوتا ہے تو وہ اس کے جسم کا حق ہے، سونا بھی جسم کا حق ہے۔ اس لیے میرے عزیزو سونا بھی عبادت ہے، مومن کا رات کو سونا بھی عبادت ہے۔ لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ وہ رات کو سوئے گا، سو کر اپنے جسم کا حق ادا کرے گا اور پھر فوراً اٹھ جائے گا، فوراً اللہ کے حضور میں پیش ہوگا۔ یہ مومنین اور متقین کی صفت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا سورۃ المزمل، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کا کچھ حصہ جاگیے، رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے عبادت کیجیے، یا نصف رات عبادت کر لیجیے، ساری رات نہیں عبادت کریں گے۔ تمام اولیاء اللہ، سچے علماء اور جو اللہ کے قریب ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دو کام کرتے ہیں، ایک اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، دوسرا اللہ کی کلام مقدس پر غور و فکر کرتے ہیں، ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں، یہ اللہ کی جو سچی رہنمائی ہے یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے۔ دو صفتیں اور ہیں جو ہم نے آیات پڑھی تھیں، وقت چونکہ مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی متقین، مومنین، مسلمین کی اوصاف پیدا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت میں وہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صلاحیت عطا فرمائے، جس سے دنیا اور آخرت میں ترقی ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ کی ہم جو نعمتیں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔